الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. اس سے قبل کے درس میں اس بات پر گفتگو ہو رہی تھی کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی انسان کسی اچھے انسان کو اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کرے یا کسی برے انسان کو، شرک ہر حال میں شرک ہے. اور یہ بیان کر رہے تھے کہ کوئی انسان کسی کو اللہ کا مخلوق سمجھے، اللہ کا بندہ سمجھے، اللہ سے چھوٹا سمجھے، اللہ سے کمزور سمجھے، اس کے بعد وہ اس بزرگ کے نام کی منت مانے، نظر مانے، شفاعت کے لیے پکارے، ان سے دعا کرے تاکہ ان کی دعائیں اللہ تک وہ پہنچائے، تو ایسی صورت میں وہ انسان مشرک ہے. جیسے کہ اہل مکہ کے احوال تھے کہ وہ کیا کرتے تھے، بتوں مورتیوں کو پکارتے اس لیے نہیں تھے کہ ان کو اللہ کے برابر مانتے تھے، بلکہ اس لیے کہ وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، اس لیے کہ یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ کے یہاں، اس لیے ہم پکار رہے ہیں. یہ کس نے کہا؟ اہل مکہ. اب صاحب کتاب کہتے ہیں کہ وہ چاہے کسی نبی کو پکارے، ولی کو پکارے، پیر کو پکارے، فقیر کو پکارے، کسی برے انسان کو پکارے، جن جنات شیطان کسی کو بھی پکارے، اچھے کو یا برے کو کسی کو بھی پکارے، شرک ہی ہوگا، کیونکہ یہ سب اللہ رب العالمین کے یہاں مخلوق ہیں اور اللہ رب العالمین کے سامنے سب مضبوط ہیں. چنانچہ انہوں نے ایک آیت نقل کی ہے، سورہ توبہ کی آیت نقل کی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. یہود اور نصارہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھہرایا انہوں نے مولویوں کو اور درویشوں کو مالک اپنا، اللہ رب العالمین کے سوا، اور مسیح جو کہ مریم کے بیٹے ہیں ان کو بھی رب بنایا، حالانکہ ان کو تو یہی حکم ہوا ہے کہ بندگی کریں مالک ایک کی، یعنی ایک اللہ کی، نہیں کوئی مالک سوائے اس کے، سو وہ نرالا ہے اور اس کے شریک بتانے سے وہ پاک ہے. یہاں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل اور عیسائی دونوں کے سلسلے میں بیان کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے احبار اور رہبان، احبار کسے کہتے ہیں؟ احبار یہ یہود کے علماء، بنی اسرائیل کے علماء، حبر کا معنی ہوتا ہے اینک، جو پین میں اینک ڈالا جاتا ہے اس کو حبر کہتے ہیں. اینک پین جو ہوتے ہیں نا اس کو عربی زبان میں قلم الحبر کہا جاتا ہے، اینک پین. اب ایک آدمی اگر رائٹر ہوگا تو لکھے گا کس کے ذریعے سے؟ اینک سے لکھے گا. تو ایسی صورت میں یہود کے جو علماء تھے ان کو احبار کہا جاتا ہے. بڑے بڑے ٹائٹل ہوتے تھے، تھنک ٹینک، بہت زیادہ سوچنے والے، لمبی لمبی باتیں لکھنے والے. رہبان یہ راہب ہے، اسی سے بنا ہے رہبان. رہبان ہے عیسائیوں کے متقی پرہیزگار دیندار لوگ، علماء نہیں، متقی پرہیزگار دیندار لوگ. بظاہر
جو دنیا وغیرہ سے کیا ہو گئے، کٹ گئے. ہمارے یہاں ہندوؤں کے یہاں ہے نا، تیاگی، تیاگ دیا، چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، یہاں تک کہ کپڑے بھی چھوڑ دیا، ننگا ہو کر کے بیٹھ گیا. تو دنیا کا سب سے بڑا تیاگی ہے. وہ پہلے گھر چھوڑے گا، پھر رشتے داروں کو چھوڑ دے گا، پھر کپڑا چھوڑ دے گا، پھر کہتے ہیں کھانا چھوڑ دے گا، پھر سانس لینا چھوڑ دے گا، پھر دنیا چھوڑ دے گا. جس کو تیاگی کہا جاتا ہے نا. راہب جو ہوتے تھے، ان کے یہاں دنیا سے ان کو کوئی مطلب نہیں، بیٹھے ہیں کسی مسجد کے کونے میں، گرجا گھر کے کونے میں اللہ اللہ کر رہے ہیں. تو یہ ہے رہبان، راہب. اب ہمارے سماج کے ساتھ اس کو جوڑ کر کے دیکھتے ہیں. فلاں مولانا 100 کتاب لکھے ہیں، کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ آئے یہود کے علماء، احبار، بہت زیادہ لکھنے والے بڑے بڑے رائٹر، 100 کتاب لکھے ہیں، کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ ایک راہب بڑے دیندار انسان ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. ہم لوگ جب سے جانتے ہیں، ان کو آج 60 سال عمر ہے میری، جب سے ہم ان کو جانتے ہیں کبھی ان کی تہجد نہیں چھوٹی ہے. یہ کیا ہوگا؟ دیندار. وہ ان کی تہجد نہیں چھوٹی، اس لیے وہ صحیح. انہوں نے ڈھیر ساری کتابیں لکھ دی، اس لیے وہ صحیح. قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں. فلاں نے بہت ساری کتاب لکھی ہیں، اس لیے وہ غلط نہیں ہو سکتے، ان کی بات صحیح ہوگی. اور فلاں جو ہیں 60 سال سے تہجد نہیں چھوڑے ہیں، اس لیے ان کی بات غلط نہیں ہو سکتی. یہ ہے تھرمامیٹر ناپنے کا، ترازو، پیمانہ، میزان، جاننے کا، پرکھنے کا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اب سوچیں اللہ رب العالمین نے کیا کہا. یہودیوں نے اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانے والے فلاسفر کو، لمبی لمبی کتابیں لکھنے والوں کو، ڈگری والوں کو اپنا رب بنا لیا. عیسائیوں نے اپنے یہاں کے بزرگوں کو، جو بڑا دیندار، متقی، پرہیزگار لگ رہا ہے، جس کے یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ بھائی اس کے یہاں دنیا کی ساری موہ مایا تیاگ دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، اس کے اندر دنیا کی کوئی رغبت نہیں ہے، تو یہ جھوٹ کیوں بولے گا، یہ غلط کیوں بولے گا؟ تو ایسی صورت میں انہوں نے اس طرح سے ان کو اپنا رب بنا لیا. حاتم طائی کا نام سنے ہیں ہر کوئی؟ حاتم طائی کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا عدی. حاتم طائی جو تھے یہ کرسچن تھے، اس لیے ہندوستان میں حاتم طائی کے قصے زیادہ ملتے ہیں. کرسچن لوگ حکومت کیے ہیں تو بتا کر کے گئے ہیں. ہمارے یہاں سماج میں بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی چیز بھول کر دوسروں پر دھیان دیتے ہیں. کوئی آدمی اگر زیادہ صدقہ خیرات کرنے والا ہو تو آدمی تعریف میں کیا کہتا ہے، یہ آدمی ہمارے سماج کا، ہمارے محلے کا، ہماری جماعت کا حاتم طائی. ارے حاتم طائی کا ہے، عثمان غنی کہاں چلے گئے؟ کوئی ہے ٹکر مقابلہ، لیکن عثمان غنی چھپ گئے. کون آ گئے؟ حاتم طائی. کوئی اگر کسی جماعت میں بڑا خیرات کرنے والا ہو تو اس کو کہا جاتا ہے حاتم جماعت. عثمان غنی کہاں گئے؟ ایک جنگ تبوک، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کرنٹ کیلکولیشن کے اعتبار سے 9 کروڑ روپیوں کی صرف سونے، چاندی، گھوڑے، اونٹ صدقہ کیے. اناج کا تو حساب ہی نہیں ہے. 9 کروڑ روپیہ ایک جنگ میں، اور کتنا کچھ انہوں نے کیا. تو حاتم طائی کے بیٹے عدی مسلمان ہوئے، آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ عیسائیوں نے اپنے درویشوں کو، فقیروں کو اپنا رب بنا لیا ہے، اور فلاں نے اپنے عالموں کو رب بنا لیا ہے. ہم تو ما کننا نعبدهم، ہم عبادت کیا کرتے تھے؟ نہ رکوع کیے، نہ سجدہ کیے، نہ مدد کے لیے پکارے، کچھ تو نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں تھا کہ ان کے کہے ہوئی بات کی بنیاد پر تم کسی چیز کو حلال اور انہی کے منع کرنے کی بنیاد پر کسی چیز کو تم حرام سمجھتے تھے؟
ہاں ایسا تو تھا، وہ جسے حلال کہے ہم مان لیتے تھے، وہ جسے حرام کہے ہم مان لیتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو ان کی عبادت ہے، حلال و حرام کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ تم کسی اور کے کہے پر حلال حرام کی فتوے دے رہے ہیں اور تم مانتے چلے جا رہے ہو، تم عبادت نہیں کر رہے ہو تو کیا کر رہے ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جتنے پیر گزرے ہیں ان کی زندگی پکڑ لیجئے، ہسٹری پڑھ لیجئے، دو میں سے ایک چیز ملے گی، یا تو بہت زیادہ کتاب لکھے ہوں گے، جس طرح سے احمد رضا خان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 250 کتابیں لکھی ہیں، اور ان کی جو فتاوی رضویہ ہے سنا ہوں کہ 23 جلدوں میں ہے، اس کے 23 والیومز ہیں، کم زیادہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں نے سنا۔ تو اتنا زیادہ جانکاری، اتنا زیادہ علم غلط تھوڑی بولیں گے، اس لیے وہ صحیح ہے۔ وہ کون ہو گئے؟ یہ یہود کے چکر میں پڑ گئے۔ خواجہ اجمیری کو لے لیجیے، کھاتے پیتے نہیں تھے، سمدان خیرات کر دیتے تھے، جا کے راجستھان کے بیابان جگہوں میں جہاں پانی نہیں کچھ نہیں، وہ دھوپ گرمی ہے، وہاں بیٹھ کر کے دعوت تبلیغ کا کام کرتے تھے۔ خانقاہی نظام تھا جو، وہ ساری چیزیں کا ذکر آتا ہے۔ وہ کیا ہو گئے؟ صحیح ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیندار تھے، اس لیے کہ ان کو دنیا کی لالچ نہیں تھی۔ دنیا کی لالچ نہ ہونا صحیح کی ہونے کی دلیل ہے۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ جی مودی جی غلط کیوں کریں گے، ان کے بیوی بچے تو کوئی نہیں ہے، وہ کن کے لیے گھوٹالا کریں گے، ہے نا؟ تو کسی کے بیوی بچے نہ ہونا ان کی ایماندار ہونے کی دلیل ہے پولیٹکس میں۔ تو ہمارے یہاں پر جس کے یہاں دنیا کی لالچ نہ ہو اس کے لیے کسی کی نشانی ہے، وہ بڑے دیندار ہیں۔ تو اب لوگ ان کے کہے پر حلال، ان کے کہے پر حرام گئے فتوے دینے شروع کر دیں۔ اللہ رب العالمین کے نظر میں صرف مدد کے لیے پکارنا ہی شرک کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے نظر میں وہ سارے حقوق جو اللہ کے ہیں ان میں سے کوئی بھی حق اگر کسی انسان کو دے دیا جائے تو ایسی صورت میں وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ جیسے آپ عبادت نہیں کر رہے ہیں لیکن حلال اور حرام کا اختیار اللہ کا ہے، کسی مولوی کے کہہ دینے کی وجہ سے، اگرچہ کہ وہ حدیث کے خلاف ہے، مولوی صاحب نے کہا ہے تو صحیح ہی کہا ہوگا، آپ ان کی بات کو مان کر ایک حرام چیز کو حلال سمجھنے لگے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ نے شرک کیا۔ قرآن کے اس آیت نے یہی کہا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ ہمارے یہاں آپ اگر غور کریں تو بڑی پرانی بات ہے، وہ سب ریکارڈنگ غائب ہو گئی ہے، ملتی نہیں ہے وہ سب ریکارڈنگ۔ میں اگر کہوں بھی تو میں حجت نہیں پیش نہیں کر سکتا، دلیل کے طور پر سنا نہیں سکتا۔ شیخ سدیس کی ایک بڑی پرانی تقریر میں نے سنا تھا بہت پہلے، 2005 کی بات ہے۔ وہ میرے پاس یہ تھا، وہ پہلے ہوتا تھا نا فیتا والا جو ٹیپ ریکارڈ میں چلتا تھا، اس میں انہوں نے تو باقاعدہ تقریر میں اس بات کی وضاحت کی اور کہا کہ تقلید کے بعض اجزاء ایسے ہیں جو شرک کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ تقلید کے بعض اجزاء ایسے ہیں، بعض قسمیں ایسی ہیں جو شرک تک پہنچ جاتی ہیں۔ اور جو لیٹسٹ والا یاد آیا، مفتی طارق مسعود کی تقریر سن لیجئے، اس نے کہا صحیح حدیث کے مقابلے میں کوئی کسی امام کی تقلید پر جائے تو وہ آدمی کافر ہے، اسلام سے خارج ہے۔ مفتی طارق مسعود کا فتویٰ، بھائی ہم حدیثوں کا نہیں، وہ بھی خود مقلد ہے۔ ان کا کیا فتویٰ ہے کہ صحیح حدیث کے موجودگی میں، صحیح حدیث کے مقابلے میں وہ امام کی تقلید کے پیچھے اگر بھاگتا ہے تو وہ آدمی اسلام سے خارج ہے۔ یہ ان کا فتویٰ ہے، میرا نہیں۔ تو بات یہاں سے سمجھ میں آنی چاہیے کہ یہود اور نصارہ، ہمارے سماج میں یہ دونوں پائے جاتے ہیں۔ یہ جو چلا مارنے والے لوگ ہیں یہ سب عیسائیوں کے چکر میں ہیں، عیسائیوں کے انداز میں بڑے بزرگ ہیں، امان، بڑے دیندار آدمی ہیں، کہ بڑے دینی خدمات ہیں، بہت نیک انسان ہیں۔ کیسے نیک انسان ہیں؟ تو نیک انسان ہونے کی دلیل ہے کہ 40 سال سے چکر ہی مار رہے ہیں، 40 سال سے ہر سال 6 مہینہ 3 مہینہ
تو وہ چکر لگاتے ہیں، اس لیے بڑے نیک انسان ہیں۔ اب وہ کوئی بات کہہ دیں تو آنکھ بند کر کے سن لیں گے، اور ایسا مہر بند ہو گئے ہیں یہ لوگ۔ میرا اپنا ایک رشتہ دار ہے، بڑا چکر مارا ہے، اس سے بحث ہوئی ایک دن، تو کہا کہ دیکھیے ہمارے وہ جبکہ قاسمی ہیں دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہے، اس نے کہا ہمارے اساتذہ نے کہا ان ٹاپکوں پر اہل حدیثوں سے بحث نہ کیا کرو، اس لیے ہم آپ سے بحث نہیں کریں گے، آپ دوسرے ٹاپک پہ بات کرنا کریے ورنہ میں اٹھ کے جا رہا ہوں۔ یار اتنے قلعہ بند و مہر بند ہوتے ہیں، نہیں جو بھی غلط ہے، ہم دعوت تبلیغ کر رہے ہیں، ہم دین پھیلا رہے ہیں، ایک ہی بات۔ بھائی نبی دین پھیلانے آئے تھے، ہم دین پھیلا رہے ہیں۔ بھائی نبی دین پھیلانے آئے تھے، شرک نہیں پھیلانے آئے تھے، تم شرک پھیلا رہے ہو، تم بدعت پھیلا رہے ہو، تم خرافات پھیلا رہے ہو، نہیں ماننے کا تیار نہیں۔ ایک ہمارے یہاں جو اجمیری گروپ ہے اجمیر میں، اور جو مزار پرست کہتے ہیں کھلے عام جو ہوتے ہیں بریلوی لوگ جو ہیں، یہ کہاں ہیں؟ یہ لوگ پڑھے ہوئے ہیں اس کے چکر میں، وہ یہود والے طریقے پر اعلیٰ حضرت 300 کتاب لکھے ہیں، فلاں بزرگ اتنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، فلاں بزرگ کے اتنے سارے حدیث یاد ہیں، اور لہٰذا کیا ہو گیا، وہ بڑے عالم ہو گئے۔ ایک تیسرا جماعت ہے، دیکھیں دیوبندیوں میں 2 جماعت ہے، ایک تبلیغی ہے، ایک تبلیغی نہیں ہے۔ یہ مفتی ٹولہ جو ہے یہ ان دونوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ کیوں؟ یہ باقاعدہ حدیث پڑھ کر کے اس حدیث کا غلط مطلب بتا کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس حدیث پر عمل کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ یہ ان سے بڑے خطرناک ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کون دیوبندی میں ان کا شرک نہیں ہے، وہ تھوڑا سا عامل عقیدت کا مسئلہ، باقی ہم جیسا ہے، جھوٹ ہے، مکاری ہے۔ یہ باقاعدہ آپ کو اگر یقین نہ ہے تو الیاس گھمن کو دیکھ لیجیے، وہ باقاعدہ حدیث کو غلط ثابت کرنا اور حدیث پر عمل نہیں کرنا ہے، اس کے لیے وہ 50 دلیل ڈھونڈ کر کے لائے گا کہ اس حدیث پر عمل نہیں کرنا چاہیے، جبکہ وہ حدیث صحیح ہے، وہ لائیں گے ڈھونڈنا۔ تو جو لوگ اپنے علماء، اپنے اکابر، اپنے بزرگ، اپنے دیندار متقی پرہیزگار لوگوں کے چکر میں پڑ کر اللہ کے دین میں تبدیلی کو برداشت کر رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں، اپنا رہے ہیں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ اپنے ان مفتیوں کو، بزرگوں کو کیا کر لیا ہے؟ رب بنا لیا ہے۔ صاف اور کھلے الفاظ، یہ ان کی عبادت کر رہا ہے، اس لیے کہ حلال حرام کا مالک اللہ ہے، یہ ان کو حلال حرام کی ذمہ داری دے رہا ہے۔ واضح سمپل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے کس پر؟ حلالہ کرنے والے اور کلوانے والے پر، المحلل والمحلل له والمحلل له، جو حلالہ کرے اور حلالہ کروائے، دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ایک نہیں 50 مفتی ایسے ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں جو بڑے بڑے دارالعلوم سے مفتی کی سند لے کر کے آئے ہوئے ہیں، وہ حلالہ کو جائز ٹھہرا کر کے رکھتی ہے۔ بات کیجیے، گھما پھرا کر کے ادھر ادھر کر کے وہ حلالہ تک پہنچی جائیں گے، یہ جائز ہے۔ جی کہیں سے بھی گھما کر جائز ٹھہرائیں گے۔ پروسٹیٹیوشن کا جو بزنس ہے اس کو جائز ٹھہرایا ہے الیاس گھمن نے خود اپنی تقریر میں، کہ یہ ایک حد تک جائز ہے، انہوں نے اس کی دلیلیں مہیا کی ہیں، اکابر کے فتوے کی بنیاد پہ دلیلیں مہیا کی ہیں، صاف حدیث ہے، وہ کسب کیا ہے، وہ مہر البغی حرام، کہ طوائف کی جو کمائی ہے وہ حرام ہے، اللہ کے رسول نے صاف کہا، انہوں نے جائز ٹھہرایا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ ان اکابر کے فتوے ہیں کہ جو آدمی اجرت پر زنا کرے اس پر کوئی گناہ، اس پر کوئی حد نہیں، اس پر کوئی حد نہیں، باقاعدہ فتوے ان کی کتابیں۔ تو یہ کیا ہے؟ لوگوں کو لگتا ہے نا بڑے آسان ہے، آسان نہیں ہے، ان کے اندر اور زیادہ خطرناک ہے، لوگوں کو لگتا ہے بڑا آسان ہے۔ یہ وہ چاول ہیں جو ہانڈی کے سب سے نیچے ہیں، جلے ہوئے ہیں، لیکن اوپر کے چاول کی وجہ سے لگتا ہے کہ کھانا بڑا اچھا پکا ہے، لیکن یہ اندر نیچے کا جل کے چپک گیا ہے۔ اب اس آیت میں ایک اور پوائنٹ ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے بزرگوں کو رب بنایا، آگے کہا والمسیح ابن مریم، اور کچھ لوگوں نے عیسیٰ ابن مریم کو رب بنا لیا۔
جب اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے تو آدمی مشرک ہو جائے گا. تو پھر ان آبا بابا لوگوں کو یہ اگر شریک ٹھہرا لے تو اس سے وہ مشرک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہر حال میں مشرک ہوگا. ابھی آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں. یہود نے، عیسائیوں نے دینداروں کو، بزرگوں کو، علماء کو اپنا رب بنایا. ہمارے یہاں گنجیڑی نسلیڑیوں کو لوگوں نے کیا بنایا؟ اپنا پیر اور اپنا رب بنایا. باقاعدہ پاکستان کا امیر اہل سنت حضرت مولانا الیاس قادری صاحب کہتے ہیں کہ پیر ہونے کے لیے علم ہونا ضروری نہیں ہے، جاہل آدمی پیر ہو سکتا ہے. دوسری بات میں بتایا نا مفتی حنیف قریشی کا واقعہ نہیں، ان سے ایک آدمی انٹرویو لے رہا تھا. نیوز اینکر تو ہوتا بڑا زبردست زہریلا سانپ ہوتا، کب کاٹے گا سامنے کو پتہ ہی نہیں چلے گا. تو نیوز اینکر نے کہا کہ اچھا آپ کے اکابر نے اپنی کتابوں میں جو باتیں لکھی ہیں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ باتیں غلط ہیں؟ تو کہا بالکل ہم مانتے ہیں انہوں نے غلط لکھا ہے، یہ ساری باتیں کفریاں ہیں، ہم مانتے ہیں. کہا کہ پھر آپ ان کو کافر کیوں نہیں کہتے؟ تو مثال کیا دیے جانتے ہیں؟ کہا کہ میں سمجھ لیجیے گھر کے اندر بیٹھا ہوں، باہر سے آواز آ رہی ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ دو ہے، اللہ دو ہے، اللہ دو ہے. آپ کیا کریں گے؟ اس کو کافر کہیں گے مسلمان کہیں گے؟ سامنے والا بولے میں تو اس کو کافر کہوں گا. بولے ہم نہیں کہیں گے. بولے کیوں نہیں کہیں گے؟ بولے کہ ہم پہلے تحقیق کریں گے وہ آدمی کون ہے، کیوں بول رہا ہے. بولے میں باہر گیا غصے سے، سوچا اس کو کہوں کہ تو کفر کر رہا ہے، لیکن باہر جا کے دیکھ رہا ہوں وہ گانجا پھونک کے وہ تو یہ ہے نشے میں ہے، نشے میں ہے، ہوش میں نہیں ہے، اور اگر وہ اللہ دو ہے کہہ رہا ہے تو اس کو کافر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اینکر نے کہا کہ سارے بابا نشے میں رہتے تھے کیا؟ اب بیچارے کا تو منہ لال ہو، جواب نہیں بن رہا تھا اس نے. تو بولے سارے بابا لوگ ایسے ہی تھے، گانجا پھونک کے کتاب لکھ دی ہے، یہ شرکیہ باتیں کتابوں میں لکھ گئے. اب اس سے اس کی بولتی بند ہو گئی. اور حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے. یہ جو چلم ہے اس کو اس کا نام کیا ہے؟ صوفی نشہ. جانتے نا صوفی نشہ، یہ جو مزار پہ بیٹھے رہتے ہیں پھونکتے ہیں یہی سب، ان کو صوفی نشہ کہا جاتا ہے. صوفی لوگ نشہ کرتے ہیں. ایک قوالی بھی تھی، اب کی بار غریب رتھ کے ہر ڈبے سے آئیں گے چلم کے دھوئیں. غریب رتھ کہاں جائے گا؟ اس میں جائے گا. اسے چلم کے دھوئیں. گانجا مندر اور مزار پہ سب سے زیادہ گانجا کیا کہتے ہیں نشہ بکتا ہے. اسی وجہ سے تو شرکیات بک کر کے گئے ہیں. ان کی جتنی کتاب پڑھ لی. اب کچھ اہل حدیثوں نے کتاب کھولا، کہا دیکھو ایک پیر صاحب ہیں نگر گھومتے تھے مارکیٹ میں. تب یہ آیا کیا نام ہے اس کا، فاروق رضوی ڈیفینڈ کرنے کے لیے. کہا یہ تو مجذوب تھے، ان کا عقل نہیں تھا، یہ پاگل تھے. تب جب مجذوب تھے، عقل نہیں تھا، پاگل تھے، مارکیٹ میں ننگا گھومتے تھے، تم نے اس کو رکھ، تم نے اس کو پیر کیسے بنا لیا؟ یہ تو جین دھرم والا جو کپڑا اتار لے اس کو اپنا پیر بنا لیتا ہے، مجھے تمہارا آیا. تو پہلے زمانے میں یہود اور نصارہ میں کچھ تو سلیقہ تھا کہ یہ عالم ہے تو اس پیر اس کو مانا، یہ دیندار ہے اس کو مانا. یہاں تو ننگا پیر پگاڑا، کوئی گنجڑی کوئی نشیڑی، سب کیا ہے رب بنا، پاگل ہے وہ رب بنا ہوا، سب لوگ اسی کی بات. نہ کسی نیک انسان کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جا سکتا ہے، نہ کسی برے انسان کو. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا، اور انہیں حکم نہیں دیا گیا مگر صرف ایک بات کا. وہ بات کیا تھی؟ کہ ایک تنہا اللہ کی عبادت کرو. اللہ کی عبادت، حلال حرام کا مالک وہی ہے، سارے اللہ کے اختیار اللہ کے ہیں، اس میں کوئی بھی انسان حصے دار نہیں ہے، کوئی بھی انسان حصے دار نہیں ہے. اس کے بعد آگے کیا کہا گیا؟ لا الہ الا ہوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اور دنیا میں جتنے بھی لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک کر لیا ہے وہ ان تمام سے پاک ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے، بالکل اس سے کوئی لینا دینا نہیں. یعنی اللہ کو بڑا مالک سمجھتے ہیں، اس سے چھوٹے اور اس سے چھوٹے مالک ٹھہراتے ہیں مولویوں درویشوں کو. سو اس بات کا ان کو حکم نہیں ہوا، اس سے ان پر شرک ثابت ہوتا ہے، اور وہ نرالا ہے، اس کا شریک کوئی نہیں ہو سکتا، نہ چھوٹا نہ برابر کا، بلکہ چھوٹے بڑے سب اس کے بندے عاجز ہیں
اور اس میں برابر ہیں. چنانچہ سورہ مریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا كلهم آتيهم يوم القیامة فردا. اللہ رب العالمین اس کو جتنے لوگ ہیں آسمان زمین میں سو آنے والے ہیں رحمان کے سامنے، یعنی جو بھی زمین آسمان میں ہے وہ سب اللہ رب العالمین کے سامنے آنے والے ہیں. قیامت کے دن سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. پھر آگے کہتے ہیں آنے والے ہیں رحمان کے سامنے بندے ہو کر. کیا ہوگا؟ بندے ہو کر. اللہ رب العالمین کے بندے کی شکل میں ان کا آنا ہے. سب اللہ کے بندے ہیں. بے شک قابو میں رکھا ہے ان کو. لقد احصاهم عدهم عدا. اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے لوگوں کو اپنے کنٹرول میں بھی رکھا ہے اور ان کو گن کر کے بھی رکھا ہے. ایسا نہیں کہ جتنے کو پیدا کیا ان میں سے دو چار چھوٹ جائے قیامت کے دن اللہ کے سامنے نہ آئے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. کلہم آتیہ یوم القیامۃ فردا. ان میں سے ہر ایک کو اللہ کے سامنے قیامت کے دن تنہا تنہا جانا ہے اور اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. کلہم سب نبی ولی پیر فقیر بزرگ سب کو اللہ کے سامنے حاضر. اللہ رب العالمین کے سامنے جب سے مجبور ہیں تو ایسی صورت میں کسی کو بھی اللہ کا شریک کیسے ٹھہرایا جا سکتا ہے. میں نے اسی لیے کہا تھا کہ یہ جو کتاب ہے یہ موجودہ حالات میں شرک کی جتنی شکلیں لوگوں نے بنا رکھی ہے کلمہ پڑھنے کے باوجود ان سب کی کھول اس کتاب میں کھول. اسی لیے لوگوں کو اس کتاب سے تکلیف ہے. اسی لیے لوگوں کو اس کتاب سے تکلیف ہے. یعنی کوئی فرشتہ اور آدمی غلامی سے زیادہ رتبہ نہیں رکھتا. کوئی بھی فرشتہ کوئی بھی آدمی اللہ رب العالمین کی غلامی کے سلسلے میں بندگی کے سلسلے میں غلام ہی ہے. اس سے اونچا کوئی رتبہ نہیں رکھتا ہے اللہ کے سامنے. اس کے قبضے میں عاجز ہے, کچھ قدرت نہیں رکھتا. سب اللہ کے سامنے عاجز ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے وہ لوگو جو انسان ہو تم سب اللہ کے سامنے فقیر ہو. اور ہر کوئی معاملے میں اس کے روبرو اکیلا حاضر ہونے والا ہے. یہ بڑا زبردست جملہ ہے. ہر کوئی اپنے معاملے میں اکیلا اللہ کے سامنے حاضر ہوگا. کوئی پیر اس کے سامنے اس کے ساتھ نہیں جائے گا. ایک واقعہ یاد آیا احمد نقشبندی کا. کہا کہ غوث پاک کا دھوبی مر گیا, مر گیا دھوبی. اب جب فرشتوں نے پوچھا من ربو کا بغیر مجھے کیا پتا, میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں. کما دین کا کہا مجھے کچھ نہیں پتا, میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں. کہا من رسول کا کہا مجھے کچھ نہیں پتا, میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں. تو فرشتے پریشان ہو گئے, اللہ سے شکایت کی اللہ کیسا پاگل آدمی پلے میں پڑ گیا, یہ کچھ نہیں جانتا, خالی غوث پاک کا دھوبی ہے, اس کے علاوہ کچھ بولتا ہی نہیں ہے. پہلے لگے اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے. پیر عبد القادر جیلانی کو بلایا گیا. پیر عبد القادر جیلانی نے فرشتے کو پکڑ لیا, کہا ہے تو میرے مریدوں کو تنقید کر رہا ہے, اب میں چھوڑوں گا نہیں, تو یہی رہ جانے نہیں دوں گا. اب یہ فرشتہ غضب پیر عبد القادر جیلانی سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کی. تو کہا کہ اللہ نے اس نے کہا چھوڑ دو, تجھ کو تیرے جتنے مرید ہیں میں سب کو معاف کر دیا. کڈنیپنگ اور بلیک میلنگ, موت کے فرشتے کو پکڑ لیا. اور جب تک اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جتنے بھی پیر عبد القادر جیلانی کو مانیں گے سب کو میں نے معاف کیا, تب تک فرشتے کو نہیں چھوڑا. یہ تو پھروتی مانگا گیا. بس ذریعہ عام پھروتی مانگتے ہیں نا, اسٹوریشن بولتے ہیں اس کو, ایکسٹورشن. کسی کو کڈنیپ کر لو, تمہارا بیٹا میرے قبضے میں ہے, 2 کروڑ روپیہ دو تب چھوڑیں گے, اور 1 کروڑ دیے تو آدھا دیں گے, آدھا ہم رکھ لیں گے. پورا پھروتی مانگا اس نے اللہ. ہر کسی کو اللہ کے سامنے اکیلے جانا ہے, کوئی پیر پکڑ نہیں آنے والا ہے بچانے کے لیے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کلہم آتیہ یوم القیامۃ فردا. ہر کوئی اکیلے آئے گا, باپ بیٹا بیوی بچے کوئی ساتھ نہیں جانے والا ہے. کوئی نہیں جائے, سب اکیلے اکیلے آئیں گے, اپنا اپنا حساب خود دیں گے, کوئی دوسرا ساتھ میں آنے والا نہیں. آدمی کچھ بھی کر رہے قبر میں سوال کا جواب تو اکیلے دیا جائے گا نا. بنگلور میں ایک جملہ ہے بہت فیمس, لوگ کہتے ہیں کہ قبر کی جھڑپی اکیلے دیکھنا ہے, مطلب قبر کے سوال کا جواب خود ہی دینا ہے. اب ایسا تو ہو نہیں سکتا نا کہ طاہر القادری سر کے قبر میں جائے, جا کے اپنے مدرسے کے شیخ الحدیث سے کہے اذان دو. اب اس نے اذان دی, اس نے کہا بولو بیٹے من ربی اللہ, بولو بیٹے ربی اللہ.
تم دنیا میں کہتے تھے ربی اللہ، اسے یاد نہیں دنیا میں کیا کہتا تھا، تم یاد دلا رہے ہو. بولو دینی الاسلام، دینی الاسلام، دینی الاسلام بولو. تو ایک عالم نے بڑا اچھا جواب دیا کہ آپ کے یہاں دیندار لوگ تو مرتے نہیں، آپ تو قبر میں رہ لیتے 2 دن، جواب دلا کے نجات دلا کر کے پھر آتے قبر سے. کاہے اوپر کھڑے تھے، اندر ہی جاتے 2 دن آپ بھی رہ لیتے. آپ کے لیے جوس فروٹ اور کیا کہتے ہیں جتنی بھی ساری چیزیں اس کا بندوبست کروا دیا جاتا ہے، آپ بھی چلے جاتے ہیں، وہیں رہ کر کے آ جاتے ہیں. ربی اللہ، دین اسلام، نبی اللہ محمد کہلوا کے آتے ہیں وہاں سے. یعنی دیکھ آدمی کی حد ہو گئی شرک کی. یہ شرک نہیں ہے کیا؟ یہ شرک نہیں ہے. ایسے انسان کو مشرک نہیں کہا جائے گا. کلہم آتی ہی یوم القیامت فردا، ہر کوئی اللہ کے سامنے اکیلے اللہ کے روبرو اکیلے حاضر ہونے والا ہے. کوئی کسی کا وکیل حمایتی نہیں بننے والا. ان مضمونوں کی آیتیں قرآن میں اور بھی سینکڑوں ہیں. یعنی اس ٹاپک پہ قرآن میں اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں. جس نے ان 4 آیتوں کے معنی سمجھ لیے وہ شرک و توحید کے مضمون سے خبردار ہو گیا. یہاں ایک چھوٹی سی بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ جو ہے نا اپنے بزرگوں علماء کی بات میں پڑھ کر کے گمراہ کے شکار ہوتے ہیں، اور لوگ اپنے فین فالوورس بڑھانے کے چکر میں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں ان کے بارے میں صاف الفاظ میں کہا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنهم لعنا کبیرا. سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے 22ویں پارے میں یہ آیت نازل کی. اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آدمی جہنم میں جائے گا اور اس کو اللہ رب العالمین پلٹ کر چاروں طرف سے آگ میں جلائے گا، ایسی صورت میں کہے گا یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا ہوتا. کاش میں ایسا کیا ہوتا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانا ہوتا. پھر وہ کیا کہیں گے؟ ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے بڑوں بزرگوں کی بات مانی تھی. بڑا دیندار آدمی ہے، جھوٹ نہیں بولے گا. بھائی آدمی حج کرنے کے بعد 4 گنا زیادہ جھوٹ بولتا ہے. حاجی صاحب سمجھ کر کے لوگ دکان میں مال ادھاری میں دے دیتے ہیں، پھر وہ سب سے زیادہ لٹکاتا ہے. ہمارے یہاں سے ایک صاحب حج کرنے گئے، ایک آدمی نے کہا مجھے بتائیے فلاں آدمی جو حج کرنے گئے ہیں یہ جھوٹ بولنا کم کریں گے؟ بولے دیکھنا 4 گنا زیادہ جھوٹ بولیں گے. آ کر بولے ہمارے سامنے، بولے ہم فیمس ہیں نا مکہ 7 سمندر پر، 7 سمندر کا ایک ہی ویڈیو ہے 7 سمندر پر. اب گاؤں دیہات میں بول رہے ہیں کہ میں 7 سمندر جہاز سے بیٹھ کر گنا ہوں. بولیے 7 سمندر جہاز سے بیٹھ کر وہ گنے ہیں حج کرنے کے بعد، ایسے جھوٹ بول رہے ہیں. یہ یاد ہے ان کا. سوچ لیجیے دنیا میں کسی نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا ہوگا میں نے 1 2 3 کر کے 7 سمندر گنا ہے وہ حج کرنے کا بول رہا ہے. اب گاؤں میں فیمس ہے تو لوگوں کو بنا ہے. اب حاجی صاحب ہو گئے تو وہی پھر صاحب. تو لوگ دیندار سمجھ کے ان کے پیچھے گئے، وہ تو دھوکے میں ہیں. تو دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے نماز کا تہجد میں پڑھا ہوا تاکہ لوگ اس کو یقین کریں، بھروسہ کریں، اور پھر وہ لوگوں کا کریں دھوکہ. تو کیا کہیں گے؟ اللہ ہم اپنے بزرگوں کی بات میں پھنسے ہوئے تھے. فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، تو ان لوگوں نے ہم کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیا. یہاں پر کہو خبردار زبان سماج کی بات کیجیے گا ہمارا. آپ اس طرح سے بزرگوں کے بارے میں نہیں بول سکتے ہیں. بزرگ کے بارے میں بولتے ہیں گستاخ بزرگ. یہ لوگ بزرگوں کو نہیں مانتے، یہ بزرگوں کے گستاخ ہیں بول کے خوب جھمیلا کرتے ہیں. یہی قیامت کے دن کہیں گے کہ اللہ انہوں نے ہم کو گمراہ کیا. اتنا ہی نہیں، آگے کیا کہیں گے؟ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اللہ تو ان کے اوپر ڈبل عذاب نازل کر، ولعنہم لعنا کبیرا، اور بڑی لعنت بھیج ان پر، کیونکہ یہی ہمارے گمراہی کے ذریعے ہیں، یہی ہمارے گمراہی کے سبب ہے. تو اسی لیے دین اسلام اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ دین اسلام. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ وہ کیف اخاف، کیا کہتے ہیں، ما تشرکون بہ، میں ان لوگوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا.
ولا تخافون، اور تمہیں اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم کیا کرتے ہو، انکم تشرکون بہ، کہ تم ان کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، ما لم ينزل به علیکم من سلطان، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سلسلے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ معلوم ہوا کہ دین اسلام دلیل والا دین ہے، دین اسلام دلیل والا دین ہے۔ دلیل مانگنا مسلمان کی فطرت ہے، دلیل مانگنا، کوئی دلیل مانگتا ہے وہ ابھی اس میں دلیل مانگ رہا ہے، اس کا مطلب وہ کہنے مانگتا ہے یہی مسلمان ہے جو دلیل مانگ رہا ہے۔ دلیل مانگنا مسلمان کی فطرت ہے، اس لیے کہ اللہ نے دین کو دلیل کے ساتھ نازل کیا۔ تو کسی کی بھی بات مان کر کے آدمی عمل کرنے لگے گا تو قیامت کے دن اسی کو گلے آئے گا، گالی دے گا اور پھر خسارہ اٹھائے گا۔ دوسری آیت میں اور بھی باتیں آئی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔